خودی کا نہار لا الہ الا اللہ فیضان امیر معاویہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ آج ہمارے ہاتھ میں ایک بہت نادر علمی کتاب ہے جس کا نام ہے الحدیث الموضوع فی فضائل معاویہ۔ یہ کتاب لکھی قاری ظہور احمد فیضی صاحب کی طرف سے، اور آج ہم آپ کے سامنے اس علمی کتاب کا ریویو دینے جا رہے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اس طرح کے لوگ بھی بریلوی مسلک کے اندر، اہل سنت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس طرح کی علمی باتیں بھی عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ تو آئیے اس کتاب کے ریویو کا آغاز کرتے ہیں اسی کتاب کے ایک اس شعر سے جو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کتنے سالوں پہلے کہا تھا۔ آپ کہتے ہیں از خطیب و دل می گفتار او، با ضعیف و شاذ و مرسل کار او۔ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر تھا جس کا ترجمہ فارسی کا تھا۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، وہ اپنے واعظ میں خطیب اور دیلمی کے حوالے دیتا ہے، شاذ، ضعیف اور مرسل احادیث سے کام چلاتا ہے۔ تو دراصل یہ کتاب لکھی ظہور احمد فیضی صاحب نے اس کتاب کے جواب میں جو کہ امیر اہل سنت نے لکھوائی فیضان معاویہ کے نام سے۔ تو وہ کتاب جس کے اندر انہوں نے ضعیف و موضوع، شاذ و مرسل روایات کا سہارا لے کر لوگوں کو یہ باور کروانے کی کوشش کی، اور ایک نعرہ بھی ایجاد کیا جو اس کتاب کے اندر بھی آپ نے اس کا تعارف کے اندر بیان کیا، اور آپ اس کے ویڈیوز کلپس بھی ملاحظہ کر چکے ہوں گے کہ انہوں نے نعرہ کیا ایجاد کیا، بے گناہ بے خطا معاویہ معاویہ، اس طرح کے نعرے ایجاد بھی کیے۔ پھر انہوں نے مساجد کے نام حضرت معاویہ کے نام پہ رکھنے کا اعلان کیا، لنگر معاویہ کا اعلان کیا، عرس معاویہ منانے کا اعلان کیا، اور اس طرح کی بہت ساری رسومات جن کا اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں پایا جاتا تھا، نہ اہل سنت کے اندر نہ ہی اہل بدعت کے اندر کوئی ایسا تصور پایا جاتا تھا۔ تو انہوں نے اس کا آغاز کیا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کتاب لکھی جس کا نام رکھا فیضان معاویہ۔ تو اس کے جواب میں یہ کتاب سامنے آئی۔ تو یہ بہت زبردست کتاب ہے۔ یہ میں پھر اس کی شکل آپ کو دکھا دوں، اب اس کے اگلے ایڈیشن آ گئے ہیں، اس میں اس کا تھوڑا سا ٹائٹل چینج ہو گیا ہوگا۔ بہرحال تو یہ وجہ بنی قاری ظہور احمد فیضی صاحب کا اس کتاب کو لکھنے کی، اور آپ ریسرچ اسکالر ہیں، متعدد کتابیں لکھ چکے ہیں، کسی وقت ان کی باقی کتابوں کا بھی آپ سے تعارف کروائیں گے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اس کتاب کا جب ہم آپ کو مزید تعارف کرواتے ہیں فضائل معاویہ کے حوالے سے، تو اس کے اندر انہوں نے پہلے بتایا کہ ضعیف اور موضوع روایات کا کیا مقام ہے اہل سنت کے ہاں، اور اگر ہم اسی طریقے سے موضوع روایات لیں تو پھر ہم ابان جو کہ بڑا زاہد بندہ تھا، ابان بن ابی عیاش، پھر اسی طریقے سے ایک اور نام یزید رکاشی، ان دونوں کو انہوں نے بتایا کہ بڑے نیک پرہیزگار بندے تھے، لیکن تھے یہ لوگ جھوٹی اور من گھڑت باتیں نبی علیہ السلام کے اوپر گھڑنے والے تھے۔ تو ان سے پھر ہم روایتیں کیوں نہیں لیتے، وہ بھی بڑے نیک تھے، ان سے بھی پھر روایتیں لی جائیں تو دین تباہ ہو جائے گا۔ اس طریقے سے یہ بھی بتایا، پھر وضع حدیث کے بارے میں بتایا، پھر اس کے بعد صحیح مسلم کی وہ روایت بھی بیان کی جو کہ 2501 نمبر بھی ہے اور 6409 نمبر غالباً ہے، جس کے اندر تین باتیں جو ہیں حضرت ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے مانگی، ٹھیک ہے، جس کے اندر ایک بات تھی ام حبیبہ سے نکاح کرنے والی۔ یہ بھی بتایا کہ وہ روایت بھی موضوع ہے، کس وجہ سے موضوع ہے، اس کے راویوں کے اوپر جرح کی، اس کے متن کے اوپر جرح کر کے بتایا کہ وہ روایت سخت موضوع بن جاتی ہے، اور نبی علیہ السلام کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنا بہت غلط ہے۔ اسی طریقے سے امیر اہل سنت نے جو کتاب لکھوائی فیضان معاویہ کے نام سے، اس میں بھی بتایا کہ یہ اگر اس روایت کو آپ صحیح مانتے ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے یہ بات بھی لکھی کہ جناب وہ ام حبیبہ سے جو نکاح ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، وہ تو نجاشی نے کروایا تھا، لیکن اس کے اندر کہہ رہے ہیں وہ امیر شام کی فضیلتوں کے اندر جو کتاب لکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ جناب وہ جو نکاح تھا وہ اس کی تجدید کروانی تھی،
اس روایت کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. تو وہ بھی بتایا آپ نے, اور بھی بہت ساری روایات کا بتایا. پھر اسی طریقے سے بتایا کہ خطا اور بغاوت اور خروج اس کے کیا معاملات ہیں, وہ بھی بتایا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق. پھر اسی طریقے سے انا مدینۃ العلم کے حوالے سے بھی بتایا. اشرف جلالی صاحب جو کہ اہل سنت یا بریلوی مسلک کے بڑے جلالی خطیب ہیں, ان کی بھی جھوٹ بتائے کہ وہ کس طریقے سے ایوان اقبال کے اندر ایک 2013 کے اندر ایک تقریر کے اندر انہوں نے کس طریقے سے جھوٹی روایتیں گھڑی حضرت معاویہ کے فضائل کے اندر, اور ان کی کیا حقیقت تھی. ٹھیک ہے, جیسے وہاں پہ انہوں نے ایک حدیث لی اور بڑی فنی بات ہے, اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے. وہ حدیث انہوں نے کیا بتائی جناب, اگر مجھے ابھی یہاں سے مل جائے, بہرحال میں زبانی بتا دیتا ہوں, آپ یہ کتاب لیں گے تو میں نے تو یہ پوری کتاب تقریباً پڑھی ہے تو اس لیے بتا رہا ہوں کہ بتایا کہ جناب حضرت علی جو ہیں وہ علم کے نبی علیہ السلام علم کے شہر ہیں, علی اس کے دروازے ہیں, اور حضرت معاویہ اس کی کنڈی ہیں. معاذ اللہ, یہ روایت بھی اس کے اندر انہوں نے بتائی کہ یہ ایوان اقبال کے اندر جناب انہوں نے نقل کی. تو آپ خود سوچیں کہ وہاں پہ علامہ اقبال کی روح اگر وہ روایت سنیں تو وہ, اور وہ تھی بھی فردوس دہلوی کی یا خطیب بغدادی کی. تو یہ بتایا, اور وہ شعر جو میں نے شروع میں بھی پڑھ کے بتایا اس کے حوالے سے بھی بتایا کہ یہ اس طریقے سے حضرت معاویہ کی شان میں روایتیں جو ہیں یہ لوگ گھڑتے ہیں, جو کہ بہت غلط کام ہے. اور پھر اسی طریقے سے محدثین کے اندر امام اسحاق کا جو مقام ہے, ٹھیک ہے, جنہیں اسحاق بن راہویہ بھی کہتے ہیں, کوئی راہوی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کا بھی بتایا کہ کس طریقے سے ان کا مقام ہے, اور انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق روایات کے متعلق کیا اصولی موقف دیا. پھر یہ بھی بتایا کہ اس اصولی موقف کی کون کون سے محدثین نے, کون کون سے مورخین نے, کون کون سے فقہاء نے اس کی توثیق کی ہے. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے اور بھی کچھ اس کے اندر روایتیں بیان کی. پھر اسی طریقے سے جو ہادی اور مہدی والی روایت ہے اس کے اوپر تو اتنی تفصیل کے ساتھ اس کو ایسا کھول کے بیان کیا قاری ظہور احمد فیضی صاحب نے, اللہ ان پہ اپنا خاص رحم و فضل کرے. اور اسی طریقے سے وہ ہادی مہدی والی روایت کو بھی سند کے اعتبار سے بھی اور درایت کے اعتبار سے بھی بتایا کہ کس طریقے سے اگر یہ اس کو آپ اس روایت کو صحیح مان لیں, ٹھیک ہے. پہلے تو سند کے اعتبار سے بھی بتایا, وہ سند کے اعتبار سے اتنی لمبی چیزیں ہیں, اتنے صفحے ہیں درجنوں کہ میں اب یہاں پڑھنا شروع کروں تو گھنٹہ لگ جائے, تو وہ بھی بتایا. پھر ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر ہادی اور مہدی تھے تو کس طریقے سے کیا ان کو خلیفہ راشد کس محدث نے, کس مورخ نے لکھا, یہ بھی بتایا. پھر اسی طریقے سے کیوں یہ وجہ پیش آئی علماء کے درمیان, یہ کیوں بحث ہوئی کہ عمر بن عبدالعزیز اور حضرت معاویہ کا کمپیریزن کرنا پڑ گیا لوگوں کو, کہ ان کے بارے میں پوچھنا پڑ گیا کہ کون خلیفہ راشد ہے اور کون ہادی مہدی کی اگر وہ دعا قبول ہوئی تو اس کا وہ کیسے قبول ہوئی. یعنی وہ بات نبی علیہ السلام کی طرف آ جاتی ہے کہ اگر آپ نے وہ دعا کی اور قبول نہ ہوئی تو کیا بنا اس دعا کا, وہ بھی اچھے طریقے سے بتایا. پھر اسی طریقے سے ام حبیبہ کی گود میں سر رکھنے والی روایت جو ہے وہ بھی بیان کی کہ اس کے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں اور وہ کس طریقے سے غلط ثابت ہوتی ہے, موضوع روایت ہے وہ بھی. پھر اسی طریقے سے خال المومنین اس کے حوالے سے بھی بتایا کہ یہ لفظ استعمال کرنا کس طریقے سے غلط ہے اور جو کہ امت کے اندر لوگوں نے اس طرح متعارف کروا دیا ہے. اسی طریقے سے اسی کتاب کے اندر ایک اور روایت جو کہ فیضان معاویہ کے اندر ہری پگڑیوں والے نے شامل کی کہ میری امت میں معاویہ سب سے بردبار اور سب سے زیادہ سخی ہے. اس روایت کی بھی انہوں اس کتاب کے اندر ساری تفصیل بتائی کہ سند کے اعتبار سے اس میں کیا خرابی ہے, متن کے لحاظ سے کیا خرابی ہے. یعنی ایک طرف آپ سمجھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ سب سے زیادہ سخی تھے اس امت میں, نبی علیہ السلام کے دور میں بھی اور بعد کے دور میں بھی اگر آپ مجموعی طور پہ دیکھیں. لیکن اس روایت کے اندر تو بتایا جا رہا ہے کہ امت کے سب سے زیادہ سخی جو حضرت معاویہ ہے. یعنی یہ نبی علیہ السلام سے جوڑی جا رہی ہیں باتیں, ٹھیک ہے. تو آپ خود سوچیں کہ آپ کس کو سخی زیادہ ماننا ہے, یعنی امیر اہل سنت کی فیضان معاویہ کے حساب سے حضرت معاویہ کو یا ابوبکر صدیق کو. یہ بھی انہوں نے ظہور احمد فیضی صاحب نے اس کے اوپر بھی کافی تفصیل سے بتایا, ٹھیک ہے. پھر اسی طریقے سے جنتی ہونے کی گواہی جو ہے
اس کے اوپر ایک شعر کا واقعہ بھی لکھا کہ کس طرح سے جھوٹے جھوٹے واقعات جو ہے وہ فیضان معاویہ کے اندر انہوں نے اس میں ڈالے. ٹھیک ہے. اور ہادی مہدی کے اوپر تو اتنا بتایا نا. پھر اس کے علاوہ ہادی مہدی ہونے کے اندر اتنی ڈیٹیل بتائی کہ یہاں تک کہ کہا کہ اگر ہادی اور مہدی تھے پھر انہوں نے یزید پلید کو، بلکہ میں پلید جو بول رہا ہوں وہ انہوں نے بھی اس کتاب کے اندر یزید کو پلید لکھا ہے، وہ بھی بتایا کہ یزید پلید کو کس طریقے سے انہوں نے حاکم لگایا. ٹھیک ہے. اگر ہدایت یافتہ بھی تھے، مہدی بھی تھے، ہدایت دینے والے بھی تھے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس کے اندر علامہ جال ہادی مہدی اور والے الفاظ بھی ہیں، تو اگر وہ ہادی مہدی بھی تھے اور ہدایت دینے والے بھی تھے تو پھر کیوں انہوں نے اپنے بیٹے تک بھی یہ ہدایت نہ پہنچائی. تو اس طرح سے بہت زیادہ ڈیٹیل ہے اس کتاب کے اندر، تو آپ ضرور پڑھیے. پھر بصر بن ابی ارطاد کے حوالے سے بھی، حجر بن ندی کے حوالے سے بھی، عمار یاسر کے حوالے سے بھی بہت تفصیل کے ساتھ بیان ہے کہ کون کون لوگ، کون کون صحابہ موجود تھے، امہات المومنین میں سے کن لوگوں نے احتجاج اپنا ریکارڈ کرایا، کس کس موقع کے اوپر ریکارڈ کروایا. پھر اسی طریقے سے حجر بن ندی کا جو ہے وہ اس کے اوپر فقہاء نے کیا ان کی رائے ہے ان کی شہادت کے بارے میں، عمار ابن یاسر کے بارے میں. پھر عمار یاسر کے اور حجر بن ندی کے بارے میں فقہاء نے کتنے مسائل اخذ کیے ہیں ان کی شہادتوں سے، کہ ان کے کپڑے نہ اتاریں، ان کو نہلائے نہ، غسل نہ دیں، اس سے کتنے مسائل. پھر اپنی وفات سے پہلے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی بشارت کو دہرانا، وہ والی باتیں، آپ کی پیشین گوئی نبی علیہ السلام کی، حضرت علی کے حوالے سے بھی اور دیگر. تو یہ سب چیزیں اس ایک کتاب کے اندر ظہور احمد فیضی نے جمع کر دی ہیں. میں نے کچھ درجنوں آپ کو گنوا دی اور کچھ روایتوں کا بھی تعارف آپ کو کرا دیا حضرت معاویہ سے متعلق، جو ان سی موضوع روایات جو ہیں جن کو انہوں نے اس کے اندر ایکسپوز کر کے کھول کے بتایا. تو آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیے اور اللہ سے دعا ہے اللہ کریم اس شخص کی حفاظت کرے. کچھ بریلویوں نے ان کا تعاقب بھی کیا اس سلسلے میں، ان کو ٹیز کرنے کی بھی کوشش کی. اس کے علاوہ ان کو ایک محفل کے اندر بٹھا کر ان کو سب نے اکٹھا جو ہے بحث مباحثے کی بھی کوشش کی، لیکن الحمدللہ ظہور احمد فیضی صاحب جو ہیں وہ اپنے موقف پر بالکل ڈٹے رہے، اس کا دفاع کیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ حدیث کا دفاع کرنے والے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرنے والے، اہل بیت اطہار کا دفاع کرنے والے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ہمیں مزید ایسے علماء عطا کرے جو اپنے ہی فرقے والوں کی اصلاح اسی طریقے سے کرتے رہیں اور نبی علیہ السلام کے اس علم کی، اس ورڈ آف نبی علیہ السلام یعنی حدیث کی حفاظت کرتے ہوئے ہمیں یوں ہی نظر آتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.